پاکستان کی جانب سے مشن چاند کی طرف روانہ کیا گیا ہے. اس کے اوپر کہیں بھی کوئی پاکستانی فلیگ یا کوئی پاکستانی اردو زبان میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں, پہلی بار نہیں ہو رہا. 2013 کے حوالے سے بھی کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کریں گے. انڈیا نے جب شروع میں اس کا آغاز کیا تو کامیاب نہیں ہو سکا تھا اور بڑی ناموشی بھی ہوئی تھی انڈیا کو. مروت صاحب کے بھائی تھے, مشیر تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, ان کو برطرف کر دیا گیا. مروت صاحب کے ساتھ کیا معاملہ ہونے جا رہا تھا؟ مروت صاحب وفاق میں ٹف ٹائم دیا ہوا تھا, ان کے بھائی صاحب نے صوبے میں ٹف ٹائم دیا ہوا تھا سی ایم کو. مروت صاحب جس طرح آئے تھے نا اڑتے ہوئے, جس طرح ایک دم سے پیرا شوٹر تھے, اب مجھے لگ رہا ہے اسی طرح ان کا ریورس گیئر بھی واپس لگے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین, آج کے ولاگ میں پاکستان میں ویسے تو بڑی کم خوشخبریاں ہوتی ہیں, وہ خوشخبری کا ذکر کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی جانب سے مشن چاند کی طرف روانہ کیا گیا ہے سیٹلائٹ, اور یہ چین سے روانہ ہوا ہے آئی کیوب قمر اس کا نام ہے. کتنا عرصہ لگا اس کو بھیجنے میں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کچھ چیزیں آج سامنے آئی ہیں کہ یہ کوئی پہلی بار ہو رہا ہے, پہلی بار نہیں ہو رہا. 2013 کے حوالے سے بھی کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کریں گے. دوسرا جناب, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم ترقی کر رہے ہیں, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہی کی بات کرتے ہیں. کے پی کے میں جو مروت صاحب کے بھائی تھے, خالد مروت مشیر تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, سی ایم کے پی کے, ان کو برطرف کر دیا گیا. مروت صاحب کے ساتھ کیا معاملہ ہونے جا رہا تھا, ولاگ کے دوسرے حصے میں ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. جناب, یہ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی چائنا کی جو شنگھائی یونیورسٹی ہے, اس نے پاکستانی اسپارکوں کے ساتھ مل کر اس کو ڈیزائن کیا. عموماً جو اس طرح کے سیٹلائٹ ہوتے ہیں یہ چھوٹے ہوتے ہیں, ان کی کوئی زیادہ بڑے نہیں ہوتے. اب اگر اس کو چندریان انڈیا کا جو فلائی مشن تھا اس کے ساتھ اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو وہ کافی بڑے لیول پہ تھا. اس نے جا کے چاند کے اوپر لینڈ کیا تھا, چاند کے اوپر جا کے رکا تھا, اور وہاں پر اس میں لوگ بھی شامل تھے. لیکن یہ جو ہے, اس میں جو سیٹلائٹ بھیجا گیا ہے جو چاند کے مدار میں گھومے گا, اور اس ایریا کی جانب بھیجا گیا جہاں پہلے کوئی سیٹلائٹ وجود نہیں ہے. 2 آپٹیکل کیمرے ہیں, اس کے ذریعے سے یہ جو ہے نا مجموعی طور پر تصاویر وغیرہ بنائے گا. یہ انتہائی پاکستان کے لیے خوش آئند ہے, اچھی چیز ہے کہ پاکستان جو اسپیس ہے اس کے اندر بھی قدم رکھا ہے. ویسے دنیا میں ہر جگہ موجود ہے اور بہت سی ترقی ہم لوگوں نے کی. اب چلیں خلائی جو محاذ ہے وہاں پہ بھی ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے عموماً جو ہم سائنس کی اس جو تھیوری ہے اس کو پڑھیں, اس کی جو پریکٹیکل ہے اس کو دیکھیں, ہمارے پاس جس طرح کے مزائل موجود ہیں وہ اسی طرح ہے, لیکن وہ ڈسٹرکٹیو ہے, تباہی پھیلاتے ہیں. تو ہمیں اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت تھی جو ہم نے دے دی. ابھی یہ جو چائنا ہے وہاں سے اس کو آغاز کیا گیا, وہاں سے اس کو بھیجا گیا ہے. ہوپ سو کہ اگلے کچھ ٹائم میں اس طرح کے جو سیٹلائٹ ہیں, ایون جو خلائی مشن جو جا کے چاند پر لینڈ کرے یا کوئی پاکستانی بھی اس کا حصہ ہو, تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان سے بھی اس کی آغاز ہوگا. لیکن اب اس کو جو تنقید ہو رہی ہے, تھوڑی تنقید, کیونکہ ہمارے ہاں ہر خوشی اور ہر میں بھی اور ہر غمی میں تنقید جو ہے وہ نہ کی جائے تو مزہ نہیں آتا. تو تھوڑا سا اس کا وہ پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک تو اس پورے جب پاکستانی قوم اس کو بیٹھ کر ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہی تھی, 2 بجے کے بعد تقریباً اس کا جو ٹائم ہے یہ لانچ کیا گیا, پاکستان پوری قوم جو ہے خوش ہے, اس کو دیکھ رہی ہے. لیکن جب دیکھا تو اس کے اوپر کہیں بھی کوئی پاکستانی فلیگ یا کوئی پاکستانی اردو زبان میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں, کیونکہ ایک چائنیز نے پورا اپنا جو ہے وہ سسٹم بھیجا, اس کے ساتھ ہمارا جو سسٹم تھا اس کو بھی اٹیچ کر کے بھیجا ہے, ان کے اشتراک سے بھیجا ہے. تو وہ تھوڑا سا تھا کہ یہ ایک خواہش تھی پاکستانیوں کی کہ کہیں چھوٹا سا پاکستان کا فلیگ یا کوئی اردو میں کوئی ایک آدھا لفظ یا اس کا جو نام لکھا ہے آئی کیوب قمر, ماشاءاللہ اتنا اچھا نام دیا ہے ہم نے اس کو, تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہو جاتا تو وہ بہت اچھا ہوتا. پاکستانی اس کا جو ڈیزائن ہے, کیوبک اس کا ڈیزائن ہے, یہ عموماً چھوٹے سیٹلائٹ ہوتے ہیں, یہ بڑے جدید نوعیت کے سیٹلائٹ ہیں. تو ابھی وہاں پر جائے گا, وزن بھی اس کا کم ہوتا ہے. اب تھوڑا ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ پہلی بار پاکستان خلا میں جا رہا ہے, پہلی بار نہیں جا رہا جناب. میرے پاس ڈیٹ نظر آ رہی ہے, روس کے تعاون سے 21 نومبر 2013 کو پہلی بار پاکستانی جو سیٹلائٹ ہے آئی کیوب 1 لانچ کیا گیا تھا. اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کے مطابق یہ جناب اس کی جو تیاری ہے اس پہ 33 ملین روپیز جو ہے اس کی خرچ بھی آیا تھا, اور 20 لوگ جو اس میں شامل تھے جو پاکستانی جو اس اسپیس ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک لوگ ہیں. 15 طالب علم بھی اس میں شامل تھے. 2009 میں اس پہ کام شروع ہوا تھا, 2013 میں ہم نے اس کو بھیجا تھا. یہ بھی کافی فروٹفل رہا تھا. اس میں ہم نے دیکھا کہ اس ٹائم سے ہم اس پہ گرو کر رہے تھے, اور آج 2024 میں ہم ایک بار پھر سے چین کے تعاون سے وہاں جا رہے ہیں. جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو, اسپیس اسٹڈیز ہو, پاکستان میں اس پہ بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے, کیونکہ ہم ایک بڑا ملک ہیں, بڑی پاپولیشن ہے, اور جیسے میں نے پہلے بھی ابھی آپ کو کہا کہ میزائل ٹیکنالوجی ہم نے بنائی وہ بھی اسی طرح اوپر جاتی ہے, اور لیکن اس کا کام ہے کہ واپس آ کے اس میں کچھ تباہی پھیلانا ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس نے اوپر جانا, کیونکہ بہت سارے جو ہم دیکھ چکے ہیں ویژولز دنیا بھر میں کہ جب اس طرح کا کوئی سیٹلائٹ زمین سے اڑ کر جاتا ہے تو تھوڑی دیر اوپر جا کے وہ واپس آ جاتا ہے نیچے, مطلب وہ تباہ ہو جاتا ہے.
انڈیا میں بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوئی، ایون امریکہ میں اس طرح کے بہت سے ہم نے معاملات دیکھے جو انڈیا نے جب شروع میں اس کا آغاز کیا تو کامیاب نہیں ہو سکا تھا اور بڑی ناموشی بھی ہوئی تھی انڈیا کو. چلیں ہم اپنی نیبرنگ کنٹریز سے یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، چین کے ساتھ، روس کے ساتھ ہمارا اشتراک ہے اس پورے معاملے میں. تو جب ہم اس کو پاکستان سے لانچ کریں گے تو ہوپ فلی ہم بڑے اچھے سے جائیں گے. اس طرح ہماری میزائل ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، آج تک کبھی ہم نے ایسا کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی پاکستانی میزائل جس کو ہم نے لانچ کیا اور وہ واپس آ گئے وہ اس طرح سے نہ ایلیویشن حاصل کر سکا. انڈیا کے بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اچھی چیز ہے، ہم اس کو سیکھ بھی رہے ہیں اور آگے چل کر اس پہ جو ہے امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان مزید بھی اس شعبے میں ترقی کرے گا. تو خبر دی آپ کا مزہ جو ہے وہ کم کرنے کا پرپز نہیں تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس پہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں لیکن انفارمیشن دونوں سائڈ کی ہونی چاہیے. اب ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہی جناب سی ایم کے پی کے مشیر ہیں خالد مروت صاحب، خالد لطیف خان. یہ جناب شیر افضل مروت صاحب کے سگے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں. ان کو کے پی کے اسمبلی میں سی ایم کا مشیر بنایا گیا تھا کیونکہ مروت صاحب ہم نے دیکھا کہ مرکزی قیادت ہو پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں جناب بیرسٹر گوہر ہو، اس میں جو باقی مین لوگ ہیں صاحبزادہ حامد رضا ہو، کوئی بھی ان سے محفوظ نہیں ہے، ان کی زبان سے محفوظ نہیں ہے. شاید ان کو بولنے میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ مزائل مارتے ہیں بولتے ہوئے، ان گائیڈڈ مزائل ہیں، کبھی کئی لگ کے پھٹ جائیں گے. تو جناب اب ان کے اوپر تنقید پارٹی میں بھی ہو رہی تھی اور جب سے ان کو پی اے سی کا چیئرمین بنانے کے حوالے سے بات تھی تو اس پر بھی ان پہ تنقید ہو رہی تھی. وہ اپنے آپ کو پروجیکشن کر رہے تھے. ہم نے دیکھا پچھلے کچھ ٹائم میں جناب وہ خواجہ آصف صاحب کے پاس خود چل کر گیا، ہم نے اس پہ ولاگ بھی کیا تھا، ڈونٹ نو کیا تھا، میں کم ان میں آ جاؤں اور ذرا مافیا زلافیا بھی اور ذرا ان کو منانے کی بھی کوشش کی کیونکہ حکومت باضد تھی کہ اس طرح کی نان سیریس جو ہے شخصیت ہم اس کو کسی بھی صورت افورڈ نہیں کر پائیں گے. یہ تو ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے رہیں گے، وہ بڑھ جانا ہے، چڑھ جانا ہے، آ جاؤ ادھر جاؤ یہ جاؤ، تماشا لگ جانا تھا. تو حکومت کو بڑے تحفظات تھے. حکومت نے خود سے کہا تھا کہ آپ کو دیتے ہیں لیکن کوئی اچھا نام دے دیں. چلیں اب جب انہوں نے خواجہ صاحب سے ملاقات کی تو عمران خان صاحب بڑے خائف تھے اس پوری معاملے پر. تو یہاں تک بھی خبریں آئی کہ خان صاحب نے کہا کہ اس کو پارٹی سے فارغ کر دیا جائے. لیکن چلیں کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جتنی مین لیڈرشپ تھی وہ ساتھ کھڑی نہیں ہوئی تو انہوں نے ذرا ہم نے دیکھا وہ فلمی سینوں میں نظر آتے تھے، لاہور کراچی اسلام آباد جناب ہر جگہ جاتے ہیں لوگ پیچھے، ٹک ٹاک یہ وہ فیمس بھی ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کو جو بیانیہ تھا اس کو بھی کیری کیا انہوں نے مشکل حالات میں، جب کوئی بات کرنے والا تھا، جب کوئی جلسے جلوس نہیں کر رہا تھا تو مروت صاحب ہیرو بنے ہوئے تھے. تو شاید اس وجہ سے تھوڑا لحاظ کیا گیا لیکن اسٹرانگ میسج ان کو دیا. لیکن سب سے زیادہ جو مروت صاحب نے ڈیمیج کیا عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو وہ سعودی عربیہ کے بارے میں جو بیان دیا. اب سعودیہ کے بارے میں جو ان کا بیان تھا جناب اور جس طرح الزام تراشی کی گئی، ایون عمران خان کی حکومت ہٹانے کا الزام بھی سعودیہ اور امریکہ دونوں پہ لگا دیا. اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں کی تو وہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیونکہ اس سیاسی جماعتیں ود ان کنٹری کام نہیں کر رہی ہوتی، ان کے انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں. ہم دیکھیں نواز شریف صاحب چائنا کے دورے پہ گئے ہوئے تھے یا باقی غیر ملکی شخصیات کی سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ پاکستان آتی ہے تو آپ کے تعلقات ہوتے ہیں. اور سعودیہ کے ساتھ تعلقات مذہبی جو وابستگی ہے وہ بہت گہری ہے. تو بہت سارے معاملات مروت صاحب کے گرد ہو گئے تھے. جو لیڈر جا رہا تھا عمران خان کو جیل میں ملنے کے جا کے کہتے جی مروت سے ہماری جان چھوڑے، اور جو اب نئی لیڈرشپ جو سابقہ لیڈرشپ تھی فواد چودھری صاحب جیسے جو پولیٹیکل فیسز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی جلدی جوائن کرنے جا رہے ہیں، ان کے معاملات ہو کے کسی بھی دن جوائن کر لیں گے. تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس میں پھر یہ مروت صاحب کی سپیس نہیں ہوگی. آلدو مروت صاحب نے اس کو جو ہے ڈینائی کیا کہ ان کے بھائی نے خود ریزائن کر دیا اور ساتھ میں انہوں نے یہ توجہ دی ہے کیونکہ پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے ان کا نام فائنل ہو چکا ہے تو اس لیے جناب ایک گھر میں 2 عہدے اچھے لگتے ہیں. کتنی اچھی انہوں نے بات کی جناب. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں 10 عہدے ہیں، جس طرح حکمران جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ایک گھر میں کتنے عہدے ہیں، پی ایم سی ایم ایک ہی گھر سے آتے ہیں. وہ ابھی نہیں پرانی روایت ہے، میاں صاحب ہوتے تھے پی ایم، شہباز شریف صاحب سی ایم ہوتے تھے، پھر شہباز شریف صاحب پی ایم تھے، ان کے بیٹے حمزہ کچھ ٹائم کے لیے سی ایم بنے، اب جناب چاچا بھتیجی ہیں. تو یہ بڑی غلط سیاست ہے، یہ ایک ہی گھر میں سارا پاور جو ہے اس کا نیوکلس ایک ہی گھر میں ہونا. لیکن مروت صاحب نے جناب یہ توجہ دی ہے. لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے، چیف سیکرٹری کے سگنیچر سے یہ اعلامیہ آیا ہے کہ جو مروت صاحب کے بھائی ہیں خالد مروت ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے. مطلب ڈی نوٹیفائی مین برطرف ہی ہوتا ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اس پر بھی جو سی ایم ہے علی مین گنڈا پور صاحب وہ خالد صاحب سے بارہا شکایت کر چکے تھے. یہ بہت سارے معاملات میں مروت صاحب وفاق میں ٹف ٹائم دیا ہوا تھا، مطلب مرکز میں جو ان کی لیڈرشپ تھی اس کو ان کے بھائی صاحب نے صوبے میں ٹف ٹائم دیا ہوا تھا سی ایم کو. تو شکایتیں تھیں وہ جو یوسف زئی خاتون ہیں ان کے بارے میں، ان کے بارے میں. وہ خاتون جو ہیں مشال وہ تو بچ گئیں کیونکہ ان کے سی ایم سے بھی اچھے مراسم ہیں، تو اچھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو پریزنٹ کیا ہوا ہے ایز پر جو پارٹی پالیسی تھی. لیکن مروت صاحب کے جو بھائی ہیں ان کو برطرف کر دیا گیا. یہ مروت صاحب جس طرح آئے تھے نا اڑتے ہوئے، جس طرح ایک دم سے پیرا شوٹر تھے، اب مجھے لگ رہا ہے اسی طرح ان کا ریورس گیئر بھی واپس لگے گا. اب بھی بھائی فارغ ہوئے ہیں. یہ پی اے سی کا جو چیئرمین شپ ہے
یہ بھی ان کو نہیں ملے گی. یہ آپ دیکھیے گا آئندہ 2-4 روز میں فائنلائز ہو جائیں گی چیزیں. تو مروہ صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو کٹ ان سائز کر دیا جائے, کیونکہ پارٹی کے لیے کوئی اچھی اب چیزیں نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, برے ٹائم میں کارکنان کو موبلائز کیا, گیدر کیا, خان صاحب کے بیانیے کو آگے لے کر چلے, اپوزیشن پر تنقید کی, لیکن اب وہ جو ان کا رویہ بن چکا ہے اب وہ ڈیمیج کر رہا ہے پارٹی کو اور اس کی پالیسیز کو. تھینک یو سو مچ.